اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ برات کی رات، مغفرت کی رات، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے متعلق تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث منقول ہیں جو اس کی فضیلت کے لیے کافی اور وافی ہیں۔ اس لیے اس رات کی فضیلت مسلم ہے۔ اس میں عبادت کرنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول و عمل سے ثابت ہے۔ اب عبادت کرنی کس طرح ہے، کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر لینا، کچھ اپنی طرف سے بڑھا دینا، کچھ اپنی طرف سے گھٹا لینا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بات جتنی حدیث رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کے عمل سے ثابت ہو، قول و فعل سے ثابت ہو، اس کو اسی حد تک کرنا چاہیے، تو نور علی نور۔ لیکن اگر اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا جائے، گھٹا دیا جائے، تو پھر وہ نفل، وہ مستحب عمل کہ جس کی فضیلتیں ہیں، جس کا ثواب ہے، اس گھٹانے بڑھانے کی وجہ سے وہی عمل جو ثواب بننے والا تھا وہ بال جان بن جائے۔ اس لیے جو عمل جتنا ثابت ہے اس کو اتنا ہی کیا ہے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، شعبان المعظم کی 15ویں شعبان کے مطابق کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو میں تلاش کرتے ہوئے آپ کو باہر نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع کے اندر ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر ہیں، میں وہاں پر۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور ایسی مغفرت فرماتے ہیں جتنا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات میں خوب اپنے لیے اللہ سے معافی چاہے، مغفرت چاہے، دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اس حدیث سے قبرستان جانا چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی میں یہ عمل صرف ایک بار ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلا گیا اس رات میں تو اس سنت پر عمل ہو جائے، لیکن اگر کوئی بار بار بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھے کہ اگر میں قبرستان نہیں گیا تو میری شب برات کی عبادت نہیں ہوگی۔ اسی طرح میلے بنا کر جانا بھی ضروری نہیں ہے کہ 2-4 ایک ساتھ جائیں گے، یہ ضروری نہیں، اکیلے جائیں گے، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں پورا سال پیدا ہونے والے بچوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس رات میں پورے سال میں مرنے والے لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے سوائے چند لوگ ہیں، اور وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور، کسی سے دل کے اندر کپٹ رکھنے والا، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل، اور نمبر 6 اپنا پینٹ، اپنا پائجامہ، اپنی شلوار، اپنا تہمت ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اور نمبر 7 چغل خور۔ یہ 7 قسم کے گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے کرنے والوں کی، ان کے اپنانے والوں کی اس مغفرت بھری رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان 7 گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس لیے 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے، اور افضل ہے کہ اس کے ساتھ میں آگے یا پیچھے ایک روزہ اور رکھ لیا جائے۔ اب یہ چیزیں تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اور بڑھانا، مثلا ہمارا نوجوان طبقہ بیچارہ رات کو نکل جاتا ہے بائکوں پر سوار ہو کر، گاڑیوں پر سوار ہو کر، اور پھر گھومتے ہیں ادھر سے ادھر، شور مچاتے ہیں، کوئی پٹاخہ چلاتا ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ تمام نوافل ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، اور نفلی عبادت کے متعلق افضل یہ ہے کہ آپ اس کو اکیلے میں کریں،
तन्हाई में करें, चाहे कम करें लेकिन अच्छा करें। पूरी रात जागना जरूरी नहीं है, आप थोड़ा कर लें, 4 रकात पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 20 रकात पढ़ें, आप 10 रकात पढ़ें, 2 पढ़ लें, अच्छा पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कमियत पसंद नहीं है, कैफियत मकसूद है। कमियत को नहीं देखते, कैफियत को देखते हैं कि इसने अमल कैसा किया है, ये नहीं कि कितना किया है। इसलिए थोड़ा करें, अच्छा करें। जब तक बआसानी हमसे हो सके हम खूब इबादत करें, खूब कुरान करीम की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, दरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें और किसी कलमे की तस्बीह पढ़ें, जो हमसे हो सकता हो करें, लेकिन अच्छे से करें, थोड़ा करें। ज़रूरी नहीं कि पूरी रात जाए। बस सिर्फ इतना हदीस मुबारक से साबित है, बाकी इस रात में मैं फ़लाँ जगह जाऊँगा तो वहाँ पर इतना सवाब मिलेगा, या ये कि इस तरीक़े से इबादत कर लूँगा, इस तरीक़े से इतनी रकातें पढ़ लूँगा, या किसी जाली पर्चे को देख देख कर, पर्चे तकसीम किए जाते हैं बहुत सी जगहों पर, उन पर्चों को देख देख कर उसके अंदर ये अमल लिखा हुआ, ये फजीलत है, ये फजीलत है, नहीं, इसकी कोई असर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इस शब बारात में मग़फ़िरत फरमाए, और हो सके तो इस रात में सलातुत तस्बीह पढ़ लें। सलातुत तस्बीह किस तरह पढ़नी है उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है इसी चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप सीखना चाहें तो वहाँ से आप उसको सीख सकते हैं।